مصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ ذی حمد و ثناء۔ امام الانبیاء، حبیب کبریاء، صدر دراہی، رب کائنات دا پاک ماہی، مالک کوثر، محبوب دلبر، شافع محشر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش، نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے گفتگو کریں گے اس دا عنوان ہے شان سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین اولیاء کاملین دے قدمہ دا صدقہ حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس دے اندر دو قسم دے ولیاں دا ذکر کیتا ہے، ایک ولی الشیطان دا، ایک ولی الرحمن دا۔ لفظ ولی دا معنی دوست، قریبی، اور بھی متعدد معنی، لیکن اللہ فرماندا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں دوستاں تے صرف نیکاں دا، نیک ایمان والیاں دا میں دوست ہاں۔ پاک و ہند دے اندر یعنی پاکستان ہندوستان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دین دا چراغ روشن کرن سب تو زیادہ کردار اللہ دے ولیاں دا ہے۔ اولیاء اللہ دی محنت، کاوش، تبلیغ دے نال
ساڈے تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا دین اسلام پہنچیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرمایا میں اپنی محبت اپنے بندیاں تے پا دینا۔ اس دا مطلب کی ہے کہ اللہ رب العالمین جس دے دل وچ اپنی معرفت محبت دا چراغ روشن فرما دے وے، اپنی مخلوق دی زبانہ تے اس ہستی دا ذکر جاری کروا دینا ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ انہاں اولیاء دے سردار ہیں جنہوں نے ہندوستان دے اندر مصطفیٰ دے دین دے چراغ روشن فرمایا۔ آپ سرکار دا نام علی ہے، باپ دا نام عثمان ہے۔ حجویری آپ نو تاں کہا جاندہ ہے، افغانستان دے شہر غزنی دے اندر دو محلے سن، ایک دا نام سی حجویر، ایک دا نام سی جلاب۔ جلاب محلے دے وچ آپ دے دادکا خاندان رہندا سی، تے غزنی دے دوسرے محلے حجویر دے وچ آپ دا نانہال خاندان والدہ محترمہ دا او رہندا سی۔ اس واسطے آپ نو علی بن عثمان الحجویری جلابی آکھیا جاندہ ہے۔ جس دور دے اندر حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ 10 سال دے سن اور تعلیم حاصل کر رہے سن، اس وقت عادل بادشاہ سلطان محمود غزنوی دا شہرہ پوری دنیا تے موجود سی، اور جس مدرسے وچ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی وہ مدرسہ بنایا ہی محمود غزنوی نے سی، اور وہ ساڈا اسلام دا سنہری دور ہے جس دور وچ بادشاہ مدرسے بناؤندے سن۔ ہن تک کلب بناؤندے نا، کیونکہ جیو جے کنجر ساڈے متھے لگے انہوں کنجراں والا کام ہی کرنا ہے۔ مصطفیٰ دے دین دے عادل بادشاہ خود مدرسے بنا کے استاد متعین کر دے سن کہ ساڈے نبی دے دین دی تعلیم اس نبی دی امت نو دیو۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دا طالب علمی دور 10 سال دی عمر، آپ پڑھتے سن پہ محمود غزنوی دے مدرسے وچ، سلطان محمود غزنوی تشریف لے آئے، مدرسے دے سارے طلباء نے اٹھ کے انہاں دا استقبال کیتا، کیوں؟ عادل بادشاہ سی تے عادل بادشاہ دی تعظیم کرنا عبادت ہوندا ہے۔ میں لفظ نال وضاحت کر دیتی ہے، عادل دی تعظیم کرنا بولو عبادت ہوندا ہے، تے ایناں نو گالی کرنا عبادت ہے، انہاں دی گل نہیں، عادل بادشاہ دی گل ہے۔ عادل کینو آدن جڑا مصطفیٰ دے شریعت دے نظام نو چلاوے، وہ عادل ہوندا ہے، تے جڑا انگریز دا نظام چلاوے وہ خبیث ہوندا ہے، وہ عادل نہیں ہوندا۔ عادل بادشاہ دی تعظیم کرنا یہ عبادت ہے۔ سارے طلباء نے اٹھ کے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دا استقبال کیتا، لیکن میرے دادا علی حجویری نے کتاب تو سیر اتنا چاہیا ہی نہیں، کتاب تو سیر اتے چاہیا نہیں، پتہ ہی نہیں کون آیا تے کون نہیں آیا۔ استاد کہن لگا علی آنکھ چوک کے اتنا تا ویک کون آیا ہے؟ جدو آپ نے جاؤتا نظر کیتی ہے نا تے فقیر دی آنکھ چینہ جلال سی کہ سلطان محمود غزنوی کہن لگا حضور نو بیٹھا ران دیو، یہ دی آنکھ دی نور دا چمک پہ دس دیئے کہ ایک وقت آئے گا اس زمانے نو روشن کر دے سی۔ آپ نے پھر اتھے اپنا سیر تھلے کر لیا ہے، پتہ چلیا ساڑھے ولی خوشامتی نہیں سن۔ اب بول لو دے صحیح، آپ ویکھن آج دے پیر جڑے تبلے کوٹن
کدی کسی سیاستدان دا تبلا کٹیا، کدی کسی دا کٹیا، مرید ویچے تے گڈیاں لئیاں. اے آج دن میں اللہ دے ولی دی گل پیا کرنا جنہ دی شان رب دا قرآن بیان کر دیا فرماؤندہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. فرمایا جیڑے میرے بن جاون انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوندہ، ولا ہم یحزنون تے کوئی غم نہیں ہوندہ. تو عزیزان گرامی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حسبی نسبی نجیب الطرفین سید ہیں، ماں اللہ حسینین باپ اللہ حسنین. اے او شان ہے جیڑی اللہ نے آپ نو اپنے فضل نہ عطا فرمائی. باقی تے آپ نے جہد مجاہدے محنت کی تھی نا، اے ایسی شان ہے جدے تے محنت نہیں کرنی پئی، عالی نسب بنا کے رب نے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے. حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ علیہ نے جدوں تمام ظاہری علوم دے اتے شریعت دے ظاہری علوم تے دسترس حاصل فرما لئی، اس تو بعد آپ نے اپنے باطن وال توجہ کی تھی. پھر آپ نے سلسل جنیدیہ دے بزرگ حضرت شیخ ابو الحسن فضل خطلی رحمت اللہ علیہ انہاں دے ہاتھ تے بیعت فرمائی اور انہاں دے مرید ہوئے. اس بزرگ دی صحبت چران نال اللہ تعالیٰ نے آپ دی روحانی منازل نو آپ تو عبور فرمایا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ دی تعلیم کشف المحجوب شریف دے حوالے نال پوری دنیا تے موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے جڑی داتا صاحب نے خود تصنیف فرمائی، اور آپ فرماندے ہیں جڑا میرا مرید ہونا چاہتا ہے وہ میری اس کتاب نو پڑھے دے تے عمل کرے، قیامت والے دن میں انہوں اپنے مریدہ میں شامل فرما رہا ہوں. عزیزان گرامی جدو تمام ظاہری اور باطنی منازل طے ہو گئیاں، ظاہری علم بھی حاصل کر لیا، باطنی علوم بھی حاصل کر لیا، اور آپ نے پورے بلاد ممالک دے اندر سمرقند، بخارا، تمام علاقے اندر شام، ہر پاس سے پھر کے 300 استاد دے کولوں علم حاصل فرمایا. اور آپ نے خود کشف المحجوب شریف لکھیا ہے. آپ فقہ دے نال حنفی ہیں، کون ہیں؟ مذہباً سنین مقلد امام اعظم ابو حنیفہ دے حنفی ہیں، اور او دی وجہ آپ نے بیان فرمائی داتا صاحب نے کشف المحجوب. آپ فرماندے نے میں چلدیاں ملک شام دے اندر پہنچیاں تے شام دی سرزمین تے ایک عظیم عاشق رسول دا مزار ہے جنہوں بلال حبشی آکھیا جاندہ ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں حضرت بلال حبشی دے مزار شریف تے بیٹھا سا، میری آنکھ لگ گئی. جدوں میری آنکھ لگی ہے مینوں اپنے نانے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو گئی. زیارت ہوئی، میں حضور دے نال ایک بزرگ نو ہوندیاں ویکھیا جنہوں نبی پاک اپنی کچھ دے اندر لئی پھر دے زن. میں عرض کی لج پالا اے کونے جنہوں اپنی کچھ وچ لئی پھر دے ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا علی بن عثمان اے تیرا امام اعظم ابو حنیفہ وے. کونے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. آپ فرماندے نے اس وقت میں نے جدو آنکھ کھلی نا میں پتہ لگ گیا بھی اے حنفی فقہ میرے نانے دی بارگاہ وچ قبول ہے. توجہ ہے؟ انہوں نے بندیاں دا کے بن سی جڑے امام اعظم نو کتے ریت بھوک دن، پا نہ پڑی تے باج مسیتے وڑی، پلے نہیں دیلا تے کردی میلا میلا، آنے دی اوقات نہیں، تینوں گھرو روٹی بھی دوئی باری شاید شناختی کارڈ تے لب دی ہوئے.
تے ہاتھ پاویں تو اماماں نو شرم نہیں ہوندی. اور داتا علی حجویری دی ولایت صرف میں نہیں مندا یا صرف سنی نہیں مندے، جڑے امام اعظم نو بھوک دینا انہاں بھی اپنی کتاباں میں داتا نو ولی لکھیا ہے. توجہ ہے اے کی یہ فتوی دا نا تو پتہ لگ وے سی. اے ہن کوئی کیڑے کوڑے جمن جڑے ولیاں تے منکر ہیں. اے دا نام ہے لکھن والے مولوی دا عبداللہ روپڑی. عبداللہ روپڑی یہ دے وچوں لکھدا ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود دی باس کردیاں جلد نمبر اول صفحہ نمبر 153 تے آدھا ہے شیخ مخدوم علی حجویری، شیخ مخدوم علی حجویری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش. اسی تے آکھی داتا تے شرکے تے ابے چا لکھیا ہے ہون کے بن سی، ہون کی بن سی جے اسی داتا اکھن نال مشرکاں ایدہ کی بن سی. وہ سمجھ نہیں آئی گل دی کیونکہ فتوہ صرف ساڑھے تے نہیں لگنا جائیں جائیں آکھنا سارے تے لگنا ہے. آدھا جن کا لاہور میں مزار مشہور ہے انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب باب مشاہدہ میں صوفیاء کے اقوال اس قسم کے بہت لکھے ہیں. خلاصہ یہی ہے کہ جو بیان ہوا غلبہ محبت اور کمال یقین کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ غیر خدا پر نظر ہی نہیں پڑتی. آدھائے وحدت الوجود انہوں یادن کہ ارنا غلبہ محبت دا ہو جانا رب تو علاوہ کسے غیر تے نظر ہی نہ جانی. تاں کر کے میں آدھا انہاں مولویوں ایویں اننے واہ گھوڑے نہ بجائے کرو، پہلے وڈکیاں نو پڑھ لو بابی اور کی لے گئے. تو عزیزان گرامی حضرت داتا علی حجویری نو انہیں آکھیا ہے مخدوم علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن کا مزار لاہور میں ہے. انہیں دے سامنے تو پتہ لگ گیا بھی یہ دی نظر داتا علی حجویری کون ہے؟ ولی کون ہے؟ تے داتا علی حجویری مقلد کے دے امام اعظم ابو حنیفہ دا. میں کہا جے داتا علی حجویری حنفیاں دا مقلد بن کے ولی بن گیا ہے تے جے یہ فقہ چنگی نہیں تے مڑ داتا حجویری ولی کی میں بن گیا ہے. وہ آئی سمجھ گل دی. تو عزیزان گرامی حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ حنفی المذہب ہیں اور جد آپ بیت ہیں وہ امام احمد بن حنبل دے مقلد ہیں. تو پتہ چلیا سلسلہ بیعت اور سلسلہ تقلید یہ آج نہیں صدیوں سے امت کرتی آ رہی ہے. تو جنہ دی نظر تقلید ہی شرک ہوئے انہوں نے نظر تو مقلد سارے ہو گئے مشرک. تے مشرک نو ولی پہ لکھ دیں تے جڑا مشرک نو ولی لکھے وہ آپ کیڑا وڈا مشرک ہو سی. عزیزان گرامی حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جدو ظاہری باطنی علوم منازل طے کر لیاں مرشد کہنے لگا تھا علی حجویری جا لاہور ٹر جا میں تیری ڈیوٹی لاہور لا دیتی ہے. آپ نے عرض کی تھی بابا جی مینو لاہور جان دی لوڑ کیڑی ہے اتھے میرا پہلے ہی پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں اتھے جدو وہ موجود ہیں مینو جاون دی لوڑ کیڑی ہے. مرشد کہن لگا حکمتانا پھرول جو آکھیا ہے او دیتے عمل کر.
حضرت داتا علی اجویری فرماندے نے میں مرشد دے حکم دے لاہور ٹر پیا جدوں لاہور دے دروازے بھاٹی گیٹ تے پہنچیاں بھاٹی گیٹ تے دروازہ رات دے وقت بند ہو گیا کیونکہ اگے شہرانو دروازے ہوندے سن جدوں دروازہ بند ہو گیا مینوں رات گیٹ تے گزارنی پئی جدوں صبح گیٹ کھلیا میں شہر دے اندر داخل ہویا کی وینا سامنے ایک جنازہ آ رہا وے میں پوچھیا لوگوں اے جنازہ کے دے انہاں کیا اللہ دا ولی میرا حسین زنجانی وصال کر گئے آپ فرماندے نے او دو مینوں مرشد دے حکم دی حکمت سمجھ آ گئی کہ تیرا بھیرا ٹر گیا ہے ہن او دی ڈیوٹی جا کے تو سنبھال آپ فرماندے نے او دو مینوں پتہ لگ گیا مرشد لاہور گلیا گیا خیر جتھے آپ دا دربار شریف ہے اتھے چبوت بڑا بڑا ٹبا تھی ایڈا مشہور ہے نا داتا صاحب دی قبر تھلے جی ہوتے یہ غلط ہے یہ ٹبا سی قبر شریف ہوئی ہے جڑی کمرے دے اندر جتھے جاندے نا قبر شریف ہوئی ہے وہ جڑیاں تھلے دو قبر ہیں نا وہ ایک انگریز مسلمان ہویا سی ایک اور انہاں دا محکمہ اوقاف والیاں دا کوئی ملازم سی وہ دی ہیں داتا صاحب دی قبر ہوئے جڑی ہوتے ٹبے دے عزیزان گرامی اور حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے جدو لاہور دے راوی دے کنارے دے ڈیرہ لایا ہے ولی بیٹھا آہستہ آہستہ آپ دا شہرہ پورے لاہور دے اندر ہو گیا اس وقت جڑا لاہور دا گورنر سی راجہ راؤ ہندو سی انہوں جدو پتہ لگا ہے تھے ایک بزرگ آیا ہے جڑا جاندہ ہے مسلمان ہو جاندہ ہے وہ دین پھیلائی جا رہا ہے انہیں اپنے سپاہیاں نو آرڈر دیتا جا کے داتا علی حجویری دی کلی نو آگلا دیو سپاہی آئے تھے ایتھے بیٹھا اللہ دیا اللہ واہ دیا صدامہ پہ بلند کر دے وہ جناب تیل سٹ کے اگلوں دن آگ لگ دی نہیں وہ تیل سٹ کے اگلوں دن فقیر کو اللہ اکبر دی صدا بلند کردہ جا رہا ہے آخر کار آپ نے نظر اٹھائی فرمایا کون ہو انہاں کیا سا راجہ راؤ دے بندیاں تیری کلی نو اگلا منایا علی حجویری بولیا فرمایا جھلے ہوئے میری کلی نو تے جہنم دی آگ بھی نہیں ساڑ سکتی اور تواڑیاں تیلیاں کی کرسن تواڑیاں تیلیاں تے اگاں کی کرسن آخر انہوں نے آگیا وجہ نہیں ساڑ سکتی تے آپ پہ ہی اٹھ کے ٹور جا فرمایا میں جامن واسطے نہیں آیا میری تو قبر بھی لاہور ہی بڑھنی انہوں نے آگیا پھر آگ پھر لاؤنی شروع کر دیتی کہ اگر تو جانا نہیں ہے تیری کلی نو آگ لاوانگے فرمایا میری کلی نو آگ کا دلانی نے جاؤ ویکھو راجہ راؤ دا محل پہ سڑ دے فقیر دے منہ گل نکلی ادھروں راجہ راؤ دے محل وچوں آگ دے بھامبڑ بھل پہ سپاہی دوڑے ہو نہ کیا ہے اس فقیر تو ولا جا اے او دی بدوانل تیرے محل وچ آگ لگی ہے وہ آیا قدمی ڈگا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا فرمایا ان جائش کر آگ بھی بوجھ گئی آگ بھی بوجھ گئی اے علی اجویری دی شان جدو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آکے 40 دن چلہ کٹے ہیں نا قبر شریف دے نال ایسے روحانی فیوز و برکات ملے اخیر جامن لگیاں کہہ گیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما ساڑھے کمالیت دے ویچ نا کچھ 4-5 سال پہلے دیو بندیاں شیر چوری کیتا حرکت تا پوری کر دیں انہوں نے کی کیتا اشتہار تے چھاپیا شیر گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا شیر تا معین الدین دا سی چوری کیتا نا اکھے گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا نا کساں را پیر کامل کاملاں ہے محمد مصطفیٰ میں کہا چلو چوری بھی کیتی پر پھاس گئے ہو کیویں میں کہا ہے محمد مصطفیٰ نہیں سمجھ آئے تو اسی تو ہونتا کہا تھا تو ہے ہی نہیں میں نے کہا تھا نبی آدھر نادر ہے میں کہا آتے کہ مڑ مسلح تو کیوں کھلون دے ہو
نبی دی ہوندے مسلے تے کون کھلو سکتا ہے؟ ساڈے بندے سن دین پریشان ہو یار گل تو صحیح پیا کرتا. اور روحانی دنیا دے قانون اور ہوندے جسمانی دے اور ہوندے. توجہ ہے؟ ہن سمجھاواں مسئلہ انج سمجھاواں بھی انہاں دا پیو بھی نہ نکل سکے. اے حافظ قرآن کتابی شکل وچ قرآن ہاتھ وچ ہوے لٹرین جا سکتے ہو؟ بے ادبی ہے. تے حافظ قرآن دے سینے وچ قرآن ہوندا یا نہیں؟ وہ لٹرین کنی واری جاندا؟ ہن فتویٰ کیوں نہیں؟ اب بولو قرآن تو وہ سینے وچ نہیں تے جاندا نہیں لٹرین، تے قرآن سینے وچ بھی ہے، مولوی تے لٹرین جانا ہی نہیں چاہیے. ہاتھ وچ کتابی شکل وچ ہوے بیت الخلا وغیرہ جانا جائز نہیں، لیکن یہ قرآن سینے چ محفوظ ہوئے تے حافظ جاندہ بھی پیا ہے نہاندہ بھی پیا ہے سارے کام پیا کرتا ہے. ہون اتھے فتویٰ نہیں لگتا. میں کہا مولوی جی ہون کی رول ہے؟ قرآن تے ہوئے بھامے ہاتھ چوے بھامے سینے چوے، فتویٰ ایک جگہ تے ایک کو لگنا چاہیے سی. آدھا نہیں جی روحانی دنیا کے اصول اور ہوتے ہیں، جسمانی دنیا کے اصول اور ہوتے ہیں. میں کہا مر تیری مات ماری گئی ہے. محمد ہوئے جسمانی حالت کسے دی ضرورت نہیں مسلے تے کھلو جاوے، روحانی حالت پوری دنیا چ موجود ہوئے. جڑا جسمانی حکم ہے روحانیت تے نہیں لگدا. آ گیا مسئلہ سمجھ کے کوئی نہ؟ میرا خیال ہے ہن تا نہ پھسو. اے وہ گلین جڑیاں 40,000 بھی مولوی فیس لے کے نہیں سمجھاؤندے، انہوں نے آپ نہیں سمجھ تو انہوں کی سمجھانی. انہوں روحانی دنیا کے اصول اور ہوتے ہیں، جسمانی دنیا کے اصول اور ہوتے ہیں. باقی میں انشاءاللہ موضوع پورا لاواں گا، حاضر و ناظر ہوتے. ربیع الاول شریف آ گیا ہے، زندگی رہی تے پورا موضوع لاواں گے قرآن و حدیث اور غیرہ دیا کتاباں دے حوالے نال دساں گے حاضر ناظر دا اصل مفہوم کیے تے حاضر ناظر آدھے کنوں ہے. عزیزان گرامی حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف فرمازن. ایک جادوگر سی، وہ دودھ لیندہ سی ساریاں تو جنہیں دودھ نہ دینا. شام دے ویلے جدو دودھ چونا جنگ ڈنگران دے تھنا وچوں دودھ دی بجائے خون آ جاندہ سی. ایک بی بی برتن دودھا بھر کے جا رہی. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن. آپ نے فرمایا بی بی دودھ سانو ویچ دے، پیسے لے لا سانو لوڑے. انہیں آکھیا میں ویچ دے دین دی پر جے میں تینوں دے دیتا او جادوگر دے وے گا، میری ڈنگران دے تھنا وچوں خون آ جائے گا. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جلال چاہے آپ نے فرمایا دودھ ایتھے رکھ دے، واپس جا کے دودھ جو ہن خون نہیں اگے نالوں بھی دگنا آئے گا. اگے نالوں میں دگنا دودھ دوسی. اے ولی دی شان ہے، دگنا آئے گا دودھ. انہیں رکھ دیتا، یقین دے بیڑے پار ہوندے. انہیں رکھیا تے گئی، وہ واقعی وہ اگے نالوں اگے ایک برتن بھردا سی، کئی بھر گیا. وہ گل مشہور ہو گئی پورے علاقے بھی جڑا اس فقیر نو دودھ دے ڈنگر دودھ زیادہ دین دے. وہ جادوگر دا دودھ بند ہو گیا. وہ غصے نال آ گیا، آگے کہنے لگا مقابلہ کر میرے نال. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا درویشہ نال کا دے مقابلے، اسی تیرے نال مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، تو اپنا کام کر، سانو اپنا کام کرن دے. جی میں پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سرگو دے گئے اسٹیشن ریل گڈی دے اترے اسٹیشن دے شیعہ کٹھے ہو کے آ گئے. کہنے لگے مہر علی تو سید نہیں، اسی سیداں، سید ساڑھے وے چوندن سنیے وے سید نہیں ہوندے. مہر علی شاہ نے فرمایا ہو جاؤ اپنا کام کرو، فقیرانو چھیڑی دا نہیں ہوندہ. انہاں کیا نانا سی پل گلوئے دلیک بیانیا، تو سید ہے ہی نہیں. آپ نے اپنی ٹوپی اتاری زمین تے رکھ دیتی، فرمایا جڑا تواڈے وچوں سید ہے میری ٹوپی چوک لوے، میری ٹوپی چوک لوے. وہ ایک ذاکر نہ سے ہو سکے ایک بار ہے، انہیں مارے ہاتھ مارے زور نہ دوں گا تھا نہ مارے ٹوپی ہلے ہی نہ.
سنی رکھی ہے شیعہ نام مراد کی تو علاوے یہ صرف پٹن جو گن اور جڑی رن ہوئے نا جدوں بس گھر والے تے نہ چلے ہو آپ دے آپ نو پیٹ کٹ دی ایویں نہیں یہ بیچارے اپنے آپ نو پٹن جو گے نا ولایت نال کی لگے یا دین نال کی لگے او ایک کوئی بہتا بیٹھا شوخا انہوں دا زاگ گرہ کہ پرا جا تیرے تو ٹوپی نہیں چویندی کوئی بھارے ہاتھ پایا کرنٹ پیا ہو جا پیا سارے قدمی ڈگ پیا دن مان گیا بابا تو ہی سچا ہے کر کے میاں رحمت علی سرکار تشریف فرما سن شیعہ اعلان کیتا انہاں کہ کاٹ دا دیا نہیں کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں میاں رحمت علی سرکار تشریف لے کے فرمایا میں تو انہوں کاٹ دی کنی بنا کے انہوں آگ تے چاڑ دینا جی آگ کنی نو نہ ساڑیا سمجھ لویا ہے سید ہوندہ ہی سنیا جی توجہ ہے آپ نے کنی بنائی آگ تے چاڑ دیتی ولی داتھ لگے انہوں کی ساڑنا سے کسے وہ شیعہ نسے حافظ آباد شہر حافظ آباد انہوں دا عالم سی سید نور الحسن شاہ صاحب کہلیں عالم مشہور دربار ہے آج حافظ آباد دے چونہ دا اس وقت تو شیعہ دے عالم سن انہوں نے لے آئے سید نور الحسن شاہ صاحب میاں صاحب دے کول آکے کہن لگے میاں جی تو آڈے نال مناظرہ کرنا ہے اے میں کیڑے میاں دی گل پیا کرنا میاں شیر ربانی شاک پورالا کہن لگا میاں جی تو آڈے نال مناظرہ کرنا ہے آپ فرمایا شاہ جی مناظرے عالمہ نل کرو کوئی عالم لبو درویشہ نل کا دے مناظرے انہیں آکھیا لگڑ دی کنیاں تو بناوے آگتے تو چانے تے مناظرے عالمہ نل کرانا آنا میں تے تیرے نل ہی کرنے حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر نو جھکایا تھوڑی دیر تو بعد اٹھایا فرمایا لے پھر شاہ جی گل شروع کرو شاہ اوری چوپ دوسری باری فرمایا شاہ جی بول دے نہیں بولو شاہ اوری پھر چوپ تیسری باری فرمایا شاہ جی بولو تے صحیح شاہ قدمی ڈگ پیادا میاں جی اندر کچھ رہے ہی نہیں بولا کی اندر کچھ اے ارائی ہیں او سید سے آدھا میاں جی اندر کچھ رہے ہی نہیں بولا کی آپ شاہ فرمایا شاہ جی سینن اللہ کے فرمایا شاہ جی جڑا علم پڑھیا سی وہ کوئی علم نہیں سی علم نسی دے مانگے سینے نہ لایا سنی بنایا علم بھی لوہے محفوظ اللہ عطا فرمایا آج بھی جا کہلیں آلے اس سے نور الحسن شاہ دا دربار چمکدہ نظر آ رہے ہیں انہیں آگے آکھیا جی میرے نال مقابلہ کرو دودھ لئی انہیں ہیں آپ فرمایا دس کی کر نہیں انہیں جادو دا کرتب کیتا ہوا وے چڑھن لگ گیا داتا علی حجویری اپنی کھڑاؤں والے ویکھے آئے فرمایا اٹھ شابہ لیا لکڑ دی کھڑاؤں اٹھی کٹ کٹ کے دھوڑ کٹ دیتی لیا کے بابے دے قدمی سٹیا آپ فرمایا تو ہوا وے شیطانی علم نہ لڑنا سکھے اساں ایک یار نو راضی کیتا ہے اشارہ کریے تے جتیاں بھی اٹھ پیندیاں او جادوگر بھی قدمی ڈگا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا داتا صاحب دے پہلو دے اندر شیخ ہندی دے نال اودا بھی دربار موجود ہے عزیزان گرامی ہن داتا صاحب نے مسجد بنائی کیونکہ ولی جتھے بیٹھا ہے اتھے رب دا گھر پہلے بناوندا سی تاں کر کے جڑے دربار پرانے بڑے ہوئے جا انہوں نے نال مسجد نظر آئے گی ہے کہ نہیں اے آج کل پیران کو پھیٹا پہ ہے تاکہ ساڑیاں پنجہ دل لچ پڑی ہوئی ہیں اللہ دے ولی نے مسجد بنائی کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیتا کہ داتا صاحب دی مسجد دی سمت قبلے والوں ہٹی ہوئی ہے قبلے وال مکمل سمت نہیں جدو داتا صاحب نے پتہ لگا فرمایا آج نماز میرے پیچھے پڑھے آجے جدو سارے داتا صاحب دے پیچھے نماز پڑھی آپ نے اللہ اکبر کر کے نیت کی دیئے پچھلے نمازی آدھے نے رب دا کعبہ داتا دی مسجد محراب چاہ گیا سامنے مسجد کعبہ آ گیا اعتراض ختم کر دیتا
شاید کوئی آگے یار کعبہ کی میں آیا، میں کہا تو ولیاں دی شان نو سمجھے ہی نہیں۔ اللہ دے ایک ولی گزرے ہے جنہوں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ آکھ دن کعبے وال جامن لگے زیارت کرن تے انج جامن لگے، فرمایا انج جانا ہے میرے تو بعد انج کوئی جا ہی نہ سکے۔ ہر قدم تے 2 رکعت نماز نفل پڑھ دے سن، انج نماز نفل پڑھ دیاں جدوں کعبہ شریف بیت اللہ پہنچے نے، اگوں کعبہ نظر نہیں پہ آیا ہوندا، حیران ہو گئے، عرض کر دینے یا اللہ میں تے تیرے گھر دی زیارت دا شوق لے کے ہر قدم تے نفل پڑھ دا آیا، مینوں کعبہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ہاتھ پہ غیبی وچوں ندا ابراہیم ساڈی ایک بندی آ رہی سی، ساڈا کعبہ او دا استقبال کرن گیا ہے، او بندی کیڑی سی انہوں مائی رابعہ بصری آکھ دینے۔ اللہ دے ولیاں دی شان ہے، مائی رابعہ بصری جنہوں ادھا کلندر آ دینے، بھی پتہ نہیں کیڑے گال بندے جال نے گال اڑا دیتی، 2.5 کلندر اگے اور ادھا کلندر، پونا کلندر، 1.5 کلندر ہے، نام مراد نہ ہوتا کوئی ادھا پونا کلندر نہیں، کلندریہ ایک پورا سلسلہ ہے، جی میں چشتیہ سلسلہ ہے نا، قادریہ سلسلہ ہے، نقشبندیہ سلسلہ ہے، اسی طرح کلندریہ ایک پورا سلسلہ ہے، 2.5 کلندر والی کوئی گل نہیں ہے، میں پتہ نہیں کیڑے جہل نے اڑا دیتی، یہ دا کوئی حقیقت نال تعلق نہیں۔ مائی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نیک ولی سی، اللہ دی کامل فقیر بندی سی، وہ کوئی ادھے کلندر والی گل نہیں اتھے۔ بہرحال عزیزان گرامی، داتا صاحب تشریف فرما حضر ہندوان دی برات آئی، رستہ بھول گئے، انہاں کیا ہو بابا پوچھ بیٹھے ہیں انہوں پوچھ لو، قریب جا کے کہنے لگے بابا جی اسا رستہ بھول گئے، اسا نو راہ وکھا دس دیو۔ آپ فرمایا راہ دس دیواں یا رستہ وکھا دیواں؟ انہاں کیا وکھائی دے، آپ نے دعا کی تھی، فرمایا آنکھ بند کرو، نہ آنکھ بند کی تھی، آنکھ کھولیے مصطفیٰ دا روضہ سامنے آ گیا، ساری برات نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر جائے۔ عزیزان گرامی، دیوبندیاں دا مولوی ہے اشرف علی تھانوی، کتاب دا نام ہے جمال الاولیاء، اے تھے اے دے وچ لکھدا ہے آدھا حیبت جو بزرگوں میں ہوتی ہے صرف دیکھنے سے ہی ایمان مر جاتا ہے، جیسا کہ با یزید بستامی کے ایک مرید میں تھی، یا کہ ان کے سامنے رنگ رہ جائے یا ایسی بات کا اقرار کرے جس کے متعلق غالب گمان یہ تھا کہ اس نے ان سے چھپایا تھا اور ان کے علاوہ اس کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگو آدھا ایک عرصہ دراز تک وقت کا سمٹ جانا، ولیاں واسطے وقت سمٹ جانا، وقت کا وسیع ہو جانا، ان دونوں کرامتوں کی تقریریں عوام کی عقلوں کے لیے دشوار ہیں، مشکل ہیں سمجھنے کے لیے، مگر اہل لوگوں کے لیے اس کا تسلیم کرنا ہی اسلام میں مستحسن ہے۔ سمجھ آگئی الفاظ دی؟ آدھا باویں اللہ دے ولی دی گل عقل چاہے تے باویں نہ آوے، جڑے اہل بندے او منن دے وچ ہی اینو صحیح سمجھ دیں۔ اگو آدھا ہے اس باب میں روایت با کثرت ہیں، کثرت نال ایسی روایتیں موجود ہیں۔ مقبولیت دعا، ولی کی دعا کا قبول ہو جانا، اور یہ بہت ہی زیادہ ہے، ہم نے خود بھی ایک جماعت سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ زبان کا گفتگو میں رکنا یا بہت زیادہ چلنا، کسی ایسی مجلس میں دلوں کو اپنی طرف کھینچ لینا جس میں ان سے انتہائی نفرت ہو، بعض غیب اور کشف کی باتوں کی خبر دینا، جڑیاں غیب دیاں گلان ولی انہاں دی خبر بھی بولو اے تا دیا نبی نہیں دیندہ، اے نا دا پیو تا لکھ کے گھڑا بھی ولی بھی دین دین، لکھ لو جے تا دل کرے آؤ پڑھو، کیمرے دے اگے کرو، کتاب ہی ناندی نہ ہوئے، چھاپا نہ لے نہ ہوئے، لکھنا لے ناندہ مولوی نہ ہوئے، ₹1,00,000 انعام تقریر ہی چھاڑ دے ساں، کتاب ہی ناندی ہوئے، مولوی ناندہ ہوئے، چھاپا نہ لے ہوئے، تے ناک تو اڈا لا بھی لئی ساں، بلکہ بے نکیاں دا کادہ ناک، بے نکیاں دا کادہ ناک۔
تو اولیاء اللہ کی شان وہ ہے جو عقل سے ماورا ہوتی ہے۔ اور ولی آدھے ہی انہوں ہیں جڑا ایسا کام کرے جڑا کسے دی عقل آ نہ سکے۔ کیوں؟ بخاری دی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا رب آدھا جدو بندہ میرا بن جاوے او دا چلنا بھی میں بن جانا، بولنا بھی میں بن جانا، پکڑنا بھی میں بن جانا۔ تو طاقت دی رب دی آ جاندی او دی طاقت دے وچ تے پھر مٹی نو بھی ہاتھ لاوے سونا بنا چھڑدا۔ تو عزیزان گرامی بہرحال داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دی تعلیم دی حوالے نال ایک دو گلہ کر کے تقریر ختم کرنے ہاں، کیونکہ اولیاء اللہ دی تعلیم بھی ضروری ہے۔ داتا علی حجویری فرماندن یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ دا قول نقل فرمایا ہے، فرماندن 3 قسم دی لوکاں دی صحبت تو بچو۔ آج جڑے آدھے ہو نا ہر کوئی ٹھیک ہے، یہ ولی یہ گل نہیں کردے بھی سارے ٹھیک ہیں۔ داتا صاحب فرماندن 3 قسم دے بندیاں دی صحبت تو بچو، اگر بس ہو تو تواڈی بربادی کر دے سن۔ جنہاں وچ پہلا فرمایا غافل علماء۔ کون؟ غافل علماء، غفلت والے، دنیا دے لالچ خوشامتی، جنہاں نو دین دا درد نہ ہوئے، ایسے مولوی دی صحبت تو بچو۔ دوسرا فرمایا مداحنت کرنے والے فقراء، سارے نال رل جاون، بے ضمیر خوشامد کرن والے، ایو جڑے فقیر ہیں انہاں تو ہی بچو۔ تیسرا فرمایا جاہل صوفیہ، جڑے دعویٰ کر دن فقیری دا تے ولایت دا تے پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلہ میلہ، پیو بڑھائی پیر مگرو پوتر بان بیٹھا، ہون پیر تا بنیا بیٹھا ہے، سارے دا مرید سارے نو کیتی ہوندہ ہے، تے جے بابے اور انہوں پوچھو استنجے دا انہوں نو پتہ نہیں، مرید نو کی دسے زیجے تے کل شریعت دا علم نہیں ہو، جاہل ہوندہ ہے۔ تے داتا صاحب آندن ہی ہو جے جاہل نو پیر نہ پھڑو، اے دے تو بچو اگر ایمان بچانا جے۔ تو عزیزان گرامی اگے آپ فرماندن فرمایا شریعت دی پاسداری فقیر اتے ضروری ہے۔ فرماندن ابو سعید رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی سی تے آپ دی خدمت ایک شخص آیا، انہیں کھبا پیر مسجد داخل ہومن لگیا نا، کھبا پیر اندر رکھیا تے سنت کی ہے اچھا بولو، مسجد داخل ہونا ہوئے تے کیڑا پیر اندر رکھی دا ہے، باہر نکلنا ہوئے تا سنت ہے۔ ہون ابو سعید بیٹھے سن، داتا صاحب فرماؤندن ایک بندہ آیا، انہیں مسجد داخل ہونے لگیا، کھبا پیر اندر رکھیا تے آپ نے فرمایا انہوں مسجد چو کٹ دیو، جنہوں یار دے گھر دے داخل ہونے دے آدب دا ہی نہیں پتا۔ او کا دا فقیر تے کا دیاں گلاں، ہون ایمان نال دسو جڑا ایک سنت چھڑے، سمجھ آ رہی گل دی، تے ولی انہوں مسیتوں باہر گڑ دیندہ ہے، تے جڑا پیر ساریاں ہی پیتی بیٹھو ہوئے وہ پیر ہے۔ ساڑھے ویچے بہت بڑی جہالت ہے سنیاں دے اندر کہ پیر نو نہیں پتا شریعت دی شین دا بھی، تے وہ جو منہ بکی آوے اساکھنا قرآن تو ہی وعد دیتے، حدیث تو اسے گل نے اس قوم نو برباد کیتا ہے۔ جدو پیر سیال رنگا سی، مرید مہر علی شاہ بندہ سی، یہ جہلان دی دکانداری چل دی بھی تاں پئیے، یہ جہلان دی دکانداری چل دی بھی کیونکہ سوکھا کام میں نہ کوئی ہنگ لگے نہ پھٹکی، نہ کچھ پڑھنا پوے نہ کوئی لینا پوے نہ کوئی دینا پوے، لال جی چننی اتے لو گو 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 تے یوسف کھو، میں تیرا پرید تے تو میرا مرید۔ پیری مریدی کاروبار نہیں ہے، یہ روحانیت کی منازل طے کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ علامہ اقبال آدھا ہے آج دے مسلمان دی کمزوری بیان کر دیں پنجابی مسلمان دی، وہ آدھا ہے جی مسلمان ہے یہ تحقیق نہیں کرتا، بس میں سیر ڈا دیندہ ہے، تحقیق نہیں کرتا، بس سیر ڈا دینا ہے انہیں کو ویکھنا بھی اگوے تو کل کچھ ہے یا نہیں۔ علامہ اقبال فرماندہ ہے کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے،
اگے میں آپ دے کولو کو قرآن حدیث دی طویلہ من گھڑت کر کے تے انہوں سمجھاوے نا، انہیں منٹ مارنا ہے اپنا مذہب چھڑ کے تے اس پاسے چھال مار جانی۔ تعویل کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے تو یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، اگے فوراً اپنا مذہب چھڑ کے تے اوڑے پاسے ہویا کھڑا ہو سی۔ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، اگے تحقیق دے میدان ہی تو شریک ہوندہ ہی نہیں، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ پیری مریدی پیری مریدی نو دور حاضر دی پیری مریدی نو علامہ اقبال نے کھیل آکھیا ہے۔ میں خود مرید ہاں، میرا پیر بھی ہے، اور میں اس جڑا ہے توڑے سامنے بیٹھا نا جنہ منزل مقام ملی وہ دا صدقہ ہی ملی، لیکن آج تک میرا پیر جدوں دا میں مرید ہویا میں ہی گیا وہ کدی نہیں آیا، تے نہ کدی انہیں آکھیا بھی لے کے کی آیا ہیں تے جاندہ دے کے کی جیسے۔ اور جس دن بیعت کیتی سی نا تے اس ہاتھ لے کے ایک کو گال کیتی سی حضور دا کلمہ پڑھا کے کہ اگر میں تمہیں حکم دوں شریعت کے مطابق تو تمہارے لیے ماننا ضروری ہے، اگر میرا حکم شریعت کے خلاف ہو تو دیوار پر مار دینا، نہ میں تیرا پیر نہ تو میرا مرید۔ اینج کدی پیر کسے کیتی ہے گل؟ اے تا جدو گل پوے نا انہوں آکھے نا پیرو یہ کام نہیں ہے، چل پارا مولوی پیران دا راہ وکھرے درویشان دا وکھرے، وہ تو قوالیاں بنائی پھر دن عاشقان دی ہندی ہے مسیت وکری، پتہ نہیں کیڑے عاشق ہیں نام مراجنہ دی مسیت ہی وکری ہے۔ بلال دی مسیت تا وہ سی جے دے وچ مصطفیٰ بھی سی، صدیق اکبر بھی سی، فاروق اعظم بھی سی، ایک کو مسجد نہیں سی، وکری کیڑی سی؟ یہ نہ کو نمی بنا لی ہے عاشقان دی ہندی ہے مسیت وکری، یہ سب تو بیڑا غرق قوالہ کیتا ہے۔ اور ایک مر گیا نام مراد جدو مشہور قوالی میری توبہ اللہ دے نبی ولی کرن رو کے توبہ، او نام مراد توبہ بھی نکھرے نال کرتا رہا، اوہ توبہ رو کے کری جاندی ہے نکھرے نال بولو، جڑا تاڑیاں مار کے میری توبہ یہ توبہ ہے کہ توبہ نہ مذاق ہے؟ الٹا توبہ دا مذاق بناندہ ہے۔ شریعت اسلام کا استہزاء کرنے والا بے ایمان ہوتا ہے۔ ولی نخرے کے ساتھ توبہ نہیں کرتے، سجدے میں سر رکھ کر اتنا روتے تھے کہ مصلی بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے اور یہی کہتے تھے اٹھ فریدہ ستیا تو ول مسجد دے جا، مت کوئی بخشیا مل جاوی تے تم ہی بخشیا جا۔ سنیت کو برباد نہ کرو، یہ جتنی خرافات ہو رہی ہیں اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ پیر ذمہ دار ہیں یا ان کے جاہل مرید ذمہ دار ہیں۔ سنی مذہب ان پیروں کا پابند نہیں ہے، سنی مذہب اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کا پابند ہے۔ اگر یہ نہ ساڑھے وچ حالت ہوندیاں تو ساڑھے بندے ادھر کی میں جاندے؟ وہ جڑا کو ماڑا موٹا شعور والا بندا ہے وہ انہاں دے کام کرتوت ویدا ہے، وہ مذہبی نام مراد بدل کے پرا کھلو رہندا ہے۔ وہ تو مولوی خوشامتی لانتی ایسے ٹکر گئے، انہاں پیر بیٹھا ہے انہاں نہیں بیکھنا بھی یہ پلے کو جائے، ماشاءاللہ جی حضرت دی زیارت کرو، اے وقت دا غوث بھی ہو، ابدال بھی ہو، کتب بھی ہو، ارشاد بھی ہو، پیر اٹھنا تو نہ لے مولوی کتیا آ 500 موڑ 500، او لانتی اپنا 500 کھرا کرن لگیاں، اس نو ولی کتب غوث تے ابدال تے کلندر بنا چھڑدا ہے۔ ممبر تے جدوں دی ٹی سی ہوئی ہے نا اودوں دی تباہی ہوئی ہے، جدوں ممبر تے بیٹھن والا احمد رضا بریلوی سی، ایک نواب نے آکھیا 2 مہینے دا راشن دینا، میری شان اچ 2 شعر لکھ دے، تے میرا امام بولیا فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا نہیں۔ اور نان پارا ریاست دا نواب سی جنہیں آکھیا سے شعر لکھ دے، تے آپ نے کی فرمایا میرے آل حضرت دی شاعری دا کمال ویک، فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، دولت مندہ دنیا داران دی میں مدح کراں تعریف کراں، فرمایا اے ایسی بلا ہے اے دے وچ میں پمائیں کیوں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں دربار مصطفیٰ دا فقیراں، میرا دین پارے نا نہیں، نا آدن روٹی نو، پارا آدن ٹکڑے نو،
او دی ریاست دا نا سی نان پارا. آلہ حضرت نے شاعری دا کمال بکھاندیاں پارا نو اگاں چکیتا نان نو پچھا چکیتا. فرمایا اوئے میرا دین روٹی دا ٹکڑا نہیں، روٹی دا ٹکڑا. تو اللہ دے ولیاں دی تعلیم نو پڑھو سمجھو، او دے مطابق معیار تے جڑا پورا اترے ہو ساڑھے سر دا تاج. جڑا کو اپنے آپ دی شریعت بنائی بیٹھا ہے یا اپنے مریداں نو او قیامت والے دن اوے جواب دین اہل سنت دے نال انہاں دا کوئی تعلق. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین.